انسان جہاں ہے وہاں محبت ہے. انسان کچھ بھی ہو سکتا ہے. انسان جو ہوگا وہ دہشت گرد نہیں ہو سکتا. جو انسان ہوگا وہ نفرتوں کی بولی نہیں بول سکتا. جو انسان ہوگا وہ نفرتوں کی آگ نہیں اگل سکتا. جو انسان ہوگا وہ کسی پہ ظلم نہیں کر سکتا. جو انسان ہوگا وہ کسی پہ زیادتی نہیں کر سکتا. جو انسان ہوگا وہ کسی کی حق تلفی نہیں کر سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس فرش خاک گیتی پر انسانیت کا پیغام لے کر آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پہلا جو پیغام تھا وہ پیغام انسانیت تھا. اللہ کے حبیب علیہ السلام کس طریقے سے انسان کو درس انسانیت دیتے ہیں. پہلے اس کر آپ سوچ لیں, سن لیں, غور کر لیں کہ اللہ کے رسول کی آمد سے پہلے انسان تو تھے لیکن انسانیت نام کی چیز نہیں تھی. اللہ اکبر. غالب نے کہا تھا آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. انسان آدمی تو بن گیا لیکن انسان نہیں بن سکا. اللہ اکبر. جب تک میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد نہ ہوئی تھی اس وقت تک انسان کا حال یہ تھا. اللہ اکبر. انسان ننگے ہو کر کعبے کا طواف کر رہا ہے. انسان جانوروں کے ساتھ بدکاری کر رہا ہے. انسان بتوں کی عبادت کر رہا ہے. انسان اللہ اکبر 360 اللہ کے گھر پر کعبۃ اللہ پہ بت رکھ کر اس کو پوج رہا ہے. انسان جوئے میں عورتوں کو ہار رہا ہے. انسان اپنی ماں کے ساتھ بدفعلی کر رہا ہے. انسان اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کر رہا ہے. انسان لوگوں کا قتل کر رہا تھا. انسان کمزوروں کا مال کھا رہا تھا. یہ سارا ماحول تک کب تک؟ جب تک میرے آقا زمین پہ نہ آئے تھے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس زمین پر قدم رکھتے ہیں, اس فرش خاک گیتی پر قدم رکھتے ہیں اور انسان کو شعور انسانیت عطا کرتے ہیں. سب سے پہلے محبت کا پیغام اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کس طریقے سے دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. آئیے اب ذرا روایتوں کی روشنی میں حضور کا پیغام انسانیت سنیں. آج بڑی معذرت کے ساتھ لوگوں کے پاس نماز تو ہے لیکن انسانیت نہیں ہے. لوگوں کے پاس قرآن کی تلاوت تو ایک حد تک ہے لیکن انسانیت نہیں ہے. لوگوں کے ہاتھوں میں تسبیح تو ہے لیکن انسانیت نہیں ہے. لوگوں کے بغل میں مصلی تو ہے مگر انسانیت نہیں ہے. لوگوں کی زبان پر قرآن اور حدیث کی باتیں تو ہے لیکن اندر سے انسانیت نہیں ہے. اللہ اکبر. آپ کہیں گے کیا مطلب؟ میں عرض کروں گا کہ اگر انسان میں انسانیت ہوتی تو کسی کا پڑوسی بھوکا سوتا نظر نہ آتا. انسان میں انسانیت ہوتی تو عورتوں کو طلاقیں نہ دی جاتی. بغیر کسی جرم کے, بغیر شرعی عذر کے عورتوں کو طلاقیں نہ دی جاتی. انسان میں انسانیت ہوتی تو آج ماؤں کے پیٹ میں بچیوں کو زندہ کاٹا نہ جاتا. آپ اندازہ فرمائیں انسان بہت کچھ بن گیا مگر انسان نہیں بنا. میں اپنے احباب کو کہتا ہوں تم ڈاکٹر بنے, ٹیچر بنے, انجینئر بنے, یہ بنے, ادیب بنے, خطیب بنے, طبیب بنے, سب بنے لیکن کیا انسان بھی بنے؟ آپ کہیں گے انسان کیسے ہوتا ہے؟ آئیے میں انسان کامل کی زندگی آپ کے سامنے پیش کروں. انسان کیسے ہوتا ہے؟ اللہ اکبر. ابتدائی دن ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نبوت کا اعلان کیا ہے. مکۃ المکرمہ کی گلیاں ہیں. مکۃ المکرمہ کی گلیوں میں اللہ کے حبیب علیہ السلام اپنے چند جانثاروں کے ساتھ کہیں پر ضروری کام سے تشریف لے جا رہے ہیں. جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں, جو نہیں جانتے وہ جان لیں کہ مکۃ المکرمہ کے ابتدائی دن کیسے تھے. مکے میں نفرتوں کی آگ بھری ہوئی تھی. رسول اللہ کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے کپڑے پھاڑ دیے جاتے ہیں. حضور پہ پتھر برسائے جاتے ہیں. اللہ اکبر. گندے گلیز فکرے کسے جاتے ہیں. نفرت ہی نفرت ہے. نفرتوں کا ماحول ہے. اس ماحول میں اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. بلکہ نفرتوں کے ماحول میں حالات یہاں تک
پہنچے کہ حضور علیہ السلام کو اپنا گھر چھوڑ کر دار ارقم میں پناہ لینا ہوا. میرے آقا دار ارقم میں جناب ارقم کے گھر مقیم ہو گئے, اپنا گھر بھی چھوڑ دیا. وہ دن ایسے دن تھے کہ جب صحابہ کرام دار ارقم میں اللہ کے رسول علیہ السلام سے ملاقات کے لیے جاتے, دار ارقم میں حضور سے ملنے کے لیے جاتے, تو کھڑے ہو کر نہیں جا سکتے تھے, بلکہ گھٹنوں کے بل چل کر وہ دار ارقم میں جایا کرتے تھے. اگر کھڑے ہو کر جائیں گے اور کوئی منکر اسلام, اسلام کا انکار کرنے والا, اسلام کا دشمن اگر جاتے ہوئے دیکھ لے گا اور صحابی کا پیچھا کرتے کرتے دار ارقم میں پہنچ جائے گا, تو وہ حضور کو نقصان پہنچا سکتا ہے, حضور کو تکلیف پہنچا سکتا ہے. ایسے حالات صحابہ کرام نے دیکھے. ان حالات میں جبکہ چاروں طرف نفرتوں کا ماحول تھا, آج میں اپنے ہندوستان کے نوجوانوں کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں, نفرتوں کے ماحول سے گھبرا کر نفرتوں کی بولی بولنا مسائل کا حل نہیں ہے, بلکہ نفرتوں کے ماحول میں محبتوں کے گل کھلانا یہ سنت مصطفیٰ جان رحمت ہے, یہ رحمت للعالمین کی ادائیں ہیں. اللہ اکبر. جب بھی دنیا میں محبت اور نفرتوں کی جنگ ہوئی ہے تو نفرتیں ہار گئی ہے, جیت ہمیشہ محبت کی ہوئی ہے, ہمیشہ محبت جیتتی ہے. ہم لوگ نفرتوں کے سوداگر نہ بنے, بلکہ محبتوں کے سفیر بن کر کے لوگوں کے درمیان آئے اور دلوں کو فتح کرے. زمین فتح کرنا کوئی بڑا کام نہیں ہے, اسلام زمین نہیں بلکہ ضمیروں کو فتح کرنے کی بات کرتا ہے, ضمیر فتح کرنے کی بات کرتا ہے. زمینیں فتح ہوتی ہے تو چند لمحے کے لیے بادشاہت ملتی ہے, لیکن جب دل اور ضمیر فتح ہوتے ہیں تو مثال کو 800 سال کا عرصہ بیت جاتا ہے, پھر بھی غریب نواز ہندوستان پہ حکومت کرتے نظر آتے. زمینوں کی فتح کی اہمیت نہیں ہے, بلکہ ضمیر اور دلوں کی فتح کی اہمیت ہے. ہم ضمیر فتح کریں, ہم دل فتح کریں. زمینیں تلواروں سے فتح ہوتی ہے, دل اخلاق سے فتح ہوتے ہیں. زمینیں تیروں سے فتح ہوتی ہے, اور دل جو ہے وہ محبت بھرے الفاظ اور لہجے سے فتح ہوتے ہیں. آج میرے اور آپ کے آقا غیب دا نبی مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے کی سرزمین پر ایک ضروری کام سے تشریف لے جا رہے ہیں. ایسے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک آہ سنتے ہیں, ایک کراہ سنتے ہیں. اللہ اکبر. اب ذرا دل کے کانوں سے میں اپنے ہر بھائی کی توجہ چاہتا ہوں, اپنی ہر بہن کی توجہ چاہتا ہوں, ہر چھوٹے بڑے کی توجہ چاہتا ہوں. اللہ اکبر. اللہ کے حبیب کسی ضروری کام سے جا رہے ہیں, کسی جھوپڑے سے کسی کے کراہنے کی, آہیں بھرنے کی آواز آتی ہے. اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کراہنے کی آواز کو سن کر حضور کے قدم رک جاتے ہیں. ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے محبت کی زنجیریں کسی کے پیر میں ڈال دی ہو. حضور کے قدم رک گئے, حضور کے قدم ٹھہر گئے, اور میرے کریم آقا نے بڑے معصومانہ لب و لہجے میں پوچھا اپنے پیارے اصحاب سے, یہ بتاؤ یہ کراہنے کی آواز کس کی آ رہی ہے؟ کون کرا رہا ہے؟ کون آہو بکا کر رہا ہے؟ کون آہیں بھر رہا ہے؟ تو صحابہ کرام میں سے کسی صحابی نے کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, وہ ابو جہل کا فلاں غلام ہے نا جو آپ کو بڑا تکلیف پہنچاتا تھا, آج وہ بیمار پڑ گیا ہے تو سسکیاں لے رہا ہے, وہ سسکیاں لے رہا ہے. کون؟ ابو جہل کا وہ غلام جو اپنے آقا کے کہنے پر آپ کو تکلیف پہنچاتا ہے. میرے اور آپ کی طرح کوئی قائد ہوتا تو مسکرا کر کے اپنے 4 مریدوں میں اپنی عظمت کا ڈنکا یوں بجاتا, دیکھا مجھے ستانے کا انجام کیا ہے, کیسے بھر رہا ہے, کس انجام اور نتیجے کو پہنچا ہے. بولو یہی تو صورتحال ہے. مگر قربان جائیں ان کی شان رحمت للعالمین کے, قربان جائیں ان کے پیغام انسانیت کے. میرے آقا کے قدم رک گئے. آقا نے جب سنا
ابو جہل کا غلام جو رسول اللہ کو اذیت پہنچاتا، ابو جہل کے کہنے پر وہ بیمار ہو کر کے سسکیاں لے رہا ہے، اللہ کے رسول جس کام سے جا رہے تھے وہ کام حضور نے چھوڑ دیا، حضور جس کام سے جا رہے تھے وہ کام چھوڑ دیا اور حضور اس کے جھوپڑے میں تشریف لے گئے، حضور اس کے گھر میں تشریف لے گئے۔ گھر کا نقشہ راوی بیان کرتے ہیں ایک ٹاٹ کے بستر پہ وہ غلام پڑا ہوا سسکیاں لے رہا تھا۔ یہاں مجھے استاذ زمن یاد آتے ہیں، سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنائی ہے، ان کی زلفیں نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے، ان کی زلفیں نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے، ان کے ابرو نہیں دو قبلوں کی یکجائی ہے، ان کی ابرو نہیں دو قبلوں کی یکجائی ہے۔ اللہ اکبر، جس کی ٹھوکروں سے مردے زندہ ہوتے ہیں، اگر وہ بیمار کے سراہنے خیریت پوچھنے آ جائے تو بیمار کی تقدیر عالم کیا ہوگا، مگر اللہ اکبر بیمار رشتہ دار نہیں ہے، بیمار مسلمان نہیں ہے، بیمار رسول اللہ کا چاہنے والا نہیں ہے، بلکہ بیمار دشمن رسول ہے، بیمار حضور کو ستانے والا ہے۔ حضور اس کے سرہانے اس کے بستر پہ آ کر کے بیٹھتے ہیں اور جب وہ چلا کر کہتا ہے ہائے مجھے سب نے ضائع کر دیا، ہائے مجھے سب نے ضائع کر دیا، ہائے مجھے سب نے ضائع کر دیا، تو اللہ کے رسول اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے تب کہتے محمد تو تیرے سرہانے موجود ہے، محمد تو تیرے سرہانے موجود ہے، محمد تو تیرے سرہانے موجود ہے۔ صحابہ یہ منظر دیکھ کر حیرت زدہ ہیں، اخلاقی تربیت عمل سے ہو رہی ہے، ایک کافر بستر مرگ پر ہے، رسول اللہ اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں اور اس کے بستر پہ بیٹھ کر اس کی آہوں کے جواب میں کہتے ہیں مگر محمد تو تیرے سرانے موجود ہے۔ اللہ اکبر، اور حضور کے ہاتھ رکھنے کی پھر برکت کیا ہوگی، حضور نے پیشانی پہ ہاتھ رکھا، اس کو افاقہ ہوا، اس کو تسلی ہوئی، یعنی اس کی تکلیف دور ہو گئی، تو اللہ کے رسول اٹھے اور اٹھ کر کے اب واپس جانے لگے۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ آپ پہ قربان، حضور آپ تو بڑے اہم کام سے جا رہے تھے، آپ کام کو روک کر ایک کافر بیمار کے سرانے بیٹھ کر کے اس کو تسلیاں دینے لگے۔ تب میرے آقا نے ان سے فرمایا اے میرے صحابہ، کسی بیمار کے سرانے چند لمحے بیٹھ جانا رات بھر کی نفل عبادت سے بہتر ہے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرنے والوں، کیا یہ جذبہ انسانیت ہمارے اندر موجود ہے؟ آج تو کسی کافر کے سرانے بیٹھ کر اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کر اس کی مزاج پرسی کرنے کی بجائے آپ اپنی بیویوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں ذرا اس کا تصور کریں، اپنے سگے بھائیوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں اس کا تصور کریں، اپنی بہنوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں اس کا تصور کریں، اپنے سسرالی رشتہ داروں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں اس کا تصور کریں۔ بہن بھائی بیوی بچے تو اپنی جگہ، ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو اس کا تصور کریں۔ کہاں انسانیت، انسانیت کہاں گئی؟ بڑی معذرت کے ساتھ اگر میں یہ آپ سے کہوں کہ ہم سب بنے مگر انسان ہی نہیں بنے، کیا کچھ بنا انسان، انسان نہیں بنا۔ انسان کیا ہے، انسانیت کیا ہے؟ آئیے ایک شخص حضرت محبوب الہی کی کا مرید